حضرت جامع معقول و منقول محدث کبیر حاجی منیر الدین علیہ رحمت و رضوان، آپ جامع نظامیہ کے شیخ الادب بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، اور حضرت محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کے مرید بھی تھے۔ علاوہ اس کے حیدرآباد شہر کی عالی شان تاریخی شاہی مسجد مکہ مسجد کے خطیب بھی تھے۔ حضرت حاجی منیر الدین علیہ رحمت و رضوان، آپ کا یوم وصال 29 شوال گزر چکا ہے۔ آنے والے اور دو بزرگوں کا یوم وصال ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہے، تو اس مناسبت سے ان دو بزرگوں کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے، ساتھ میں یہ بزرگ کا ذکر بھی شامل کر لیا گیا ہے تاکہ ان بزرگوں کے علماء کے احوال ہمیں معلوم ہو جائیں۔ ظاہر ہے بڑے بڑے دانشور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو قوم اپنا ماضی یاد رکھتی ہے اس کا مستقبل روشن تابناک بنتا ہے۔ اگر ہم ہمارا ماضی بھلا دیں گے، پچھلی زندگی بھلا دیں گے، تو پھر ہمارا فیوچر بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا زمانہ اچھا ہو، فیوچر اچھا ہو، اب فیوچر سے مراد بچی ہوئی زندگی کے دنیا کے ایام بھی ہیں اور موت کے بعد آنے والے ایام بھی ہیں، تو بہرحال وہ دونوں زمانے اگر ہم اچھے بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں۔ معزز حاضرین، دنیا اس بات کو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں جو اچھے شخص گزرے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے، سنا جائے، پڑھا جائے، کیونکہ اس وقت ہم جس میدان میں قدم رکھے ہیں وہ راستہ چلنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے متعلق چند زندگی کے اہم پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالیں گے، زیادہ تفصیلی بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ وقت اتنا ہمارے پاس نہیں ہے کہ تین بزرگوں کا تفصیلی ذکر کیا جائے۔ حضرت کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ آپ کے جد امجد حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت شاہ جلال یمانی علیہ رحمہ صاحب تصنیف ولی اور عالم گزرے، اور ان کی کتابیں کلکتہ کے میوزیم میں محفوظ ہیں۔ ہندوستان کی آزادی میں جن لوگوں نے حصہ لیا ان میں ایک مشہور شخصیت ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کلکتہ کے میوزیم میں حضرت شاہ جلال یمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے تھے، ان کا مطالعہ کرتے تھے، اور ان کتابوں کا ذکر ابوالکلام آزاد نے اپنی کتابوں میں بھی کیا ہے کہ یہ کتابیں اس موضوع پر بڑی کارآمد ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ حضرت شاہ جلال یمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے حضرت منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، ابوالکلام آزاد کا ان سے نہایت گہرا تعلق بھی تھا، اور وہ حیدرآباد جب بھی آتے تھے حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے باضابطہ ملاقات کرتے تھے، اور ایک بار وہ جامع نظامیہ بھی آئے تھے، دورہ وغیرہ کیا تھا، نظامیہ کی تعریف بھی انہوں نے کی تھی۔ تو بہرحال حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ شاہ جلال یمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد امجاد میں سے آپ کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام محمد علی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت آسام میں ہوئی۔ آسام جو ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، تو آسام ضلع کچھار ہیلا کاندھی نامی ایک قصبے میں ہوئے، اور آپ کا وصال 29 شوال 1407 ہجری میں، یہ غالباً 1441 ہجری ہے، تو 29 شوال 1407 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ حاضرین، حضرت اپنے والد محترم کے ساتھ بچپن میں آپ کے والد کسان کا پیشہ اختیار کیے تھے، کھیتی باڑی وغیرہ کیا کرتے تھے، تو حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن اپنے والد کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے میں گزار دیے۔ جب کچھ بڑی عمر ہوئی، یعنی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھے، 15-16 سال غالباً آپ کی عمر ہوئی، تو اس وقت اچانک آپ کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ دل میں وہ کہنے لگے کہ کیا یہ ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، نہ پڑھائی نہ تعلیم، اللہ کے گھر سے دور، اللہ کے نبی کے دربار سے دور،
دل کی گائیں اچانک پلٹ گئی تو انہوں نے کعبہ شریف اور مدینہ پاک کی زیارت کا اسی وقت ارادہ کیا اور تیاری کر کے سیدھا مکہ معظمہ چلے گئے۔ مدینہ پاک میں حاضری دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں۔ اس کے بعد شہر مکہ میں ایک مدرسہ اس وقت چلتا تھا جس کی بنیاد حضرت رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ وہ بھی ہندوستان کے بزرگ ہیں۔ مکہ شریف جا کر وہاں پر انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا اور وہ مدرسے کی جو ذمہ داری اس کی کفالت لیا کرتے تھے، وہاں پڑھنے والے طلباء کے کھانے پینے رہنے سہنے کا بندوبست اپنے خرچ پر جو کرتے تھے، ایک خاتون تھی، وہ حیدرآباد کی تھی۔ تو یہ حیدرآباد کی تاریخ ہے۔ یہاں کے بادشاہ نے سب سے پہلے میر عثمان علی خان صاحب نے سب سے پہلے الیکٹریکل انتظام شہر مکہ میں، مدینہ میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں کیا تھا۔ سب سے پہلے لائٹ اگر لگائی گئی، کرنٹ سپلائی کیا گیا تو حیدرآباد کے بادشاہ نے وہاں پر کیا تھا۔ اور یہاں ایک مارکیٹ قائم کی تھی جس سے جو آمدنی وغیرہ ہوتی تھی اس سے شہر مدینہ کے غرباء کی پرورش ہوتی تھی۔ مدینہ پاک کو فنڈ بھیجا جاتا تھا اس زمانے میں، مدینہ مارکیٹ اسی نام سے مشہور ہے۔ اس طرح حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کی ذہن سازی فرمائی تھی، ان کو دیندار بنا دیا تھا، تو اس طرح کے دینی کام کیا کرتے تھے۔ بہرحال شہر مکہ میں جو مدرسہ قائم کیا گیا اس کا نام تھا مدرسہ سہولتیہ۔ تو مدرسہ سہولتیہ میں حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ داخلہ لیے، وہاں پر تعلیم حاصل کی۔ لیکن کچھ زمانے کے بعد میں وہاں پر توحد پرستی آ گئی، یعنی وہابیت عام ہونے لگی، سلطنت ختم ہو گئی، وہابیت عام ہونے لگی، تو آپ وہاں کی وہابیت کے ماحول سے بیزار ہو کر ہندوستان واپس آ گئے۔ اور جب آپ کو پتہ چلا کہ ہندوستان میں حیدرآباد دکن میں جامع نظامیہ ہے، تو پھر جامع نظامیہ میں آپ نے داخلہ لیا، تعلیم حاصل کی، پھر استاذ بنے، پھر شیخ الادب بنے، پھر شیخ الحدیث بنے۔ اسی لیے حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تقریباً 8 سال عرب میں مکہ شریف میں گزارے تھے، آپ کی عربی عربوں کی طرح تھی، پانی کی طرح عربی بولتے تھے۔ عرب دنیا سے اس وقت کوئی عالم وغیرہ جامعہ نظامیہ کے دورے کے لیے آتے تو آپ جامعہ کا دورہ کراتے، تعارف کراتے، عربی زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی تاریخ ہے، سیرت ہے، جو آپ کی ولادت سے لے کر جامعہ آنے تک کی۔ اب آپ کے اخلاق دیکھیے، کردار دیکھیے، علم کا انداز دیکھیے، آپ کی علمی شان کیا تھی اور کتنے اہل سنت کے عقیدے پر پختہ تھے۔ باقی بنیادی عقائد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی بات ہو، سرکار کی بے مثالی کی بات ہو، بے نظیری کی بات ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی بات، یہ تو بنیادی عقیدے ہیں۔ معمولات اہل سنت میں بھی اگر کوئی خلل کی بات کی جاتی یا اعتراض ہوتا تو آپ فوراً بھڑک جاتے تھے اور دلائل کا انبار لگا دیتے تھے۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے، ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں بیان کیا ہے کہ ایک سعودی عالم جامع نظامیہ دورے کے لیے آئے تھے، آج بھی بہت سارے علماء آتے ہیں، تو اس وقت بھی آیا کرتے تھے۔ جب عرب کے عالم یہاں پر آئے تو آپ نے حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دورہ کرایا، تعلیم کہاں ہوتی ہے، کیا تعلیم ہوتی ہے، اساتذہ کون ہیں، طلباء کتنے ہیں، اور تدریس کا انداز کیا ہے، کس طرح لیکچر دیا جاتا ہے، یہ سب سمجھائے۔ پھر کتب خانہ گئے، پھر مسجد وغیرہ، یہ سب بتائے۔ اس دورے کے درمیان میں عرب کے عالم جو آئے تھے، جیسا کہ وہاں پر گنبدوں کا وجود نہیں ہے، اولیاء کرام کے مزارات پر گنبدوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تو ان صاحب نے اعتراض کیا، وہ مولانا صاحب نے، شیخ الاسلام حضرت امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے اور آپ کے درگاہ شریف پر گنبد دیکھ کر اس عالم نے کہا کہ یہ گنبد تو بدعت ہے، یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ جب یہ علمی ادارہ ہے تو یہاں پر ایسی بدعتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اعتراض کیا۔ تو حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل دی، گنبد بنانے پر مزارات پہ چھت کب سے تھی، کھلا ماحول نہیں تھا، چھت بھی بنائے گئے، گنبدیں بھی بنائے گئے، کب سے یہ چلا سلسلہ، وہ ساری روایتیں، احادیث کی باتیں وغیرہ سب آپ نے دلائل دی۔ تو یہ سب دلیل سننے کے بعد اس شخص نے کہا، عالم سے، عرب کے عالم نے، کہ کیا یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، جیسا کہ ان کا طریقہ ہوتا ہے بولنے کا؟ تو حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انا بخاری انا مسلم۔ تم کہاں بخاری مسلم کی بات کرتے ہو؟ کیا میں بخاری نہیں ہوں، میں مسلم نہیں ہوں؟ یعنی بخاری مسلم کی ہر حدیث مجھے یاد ہے؟
میرا بولنا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ میں اتنی حدیثیں سنا رہا ہوں اور تم پوچھ رہے ہیں بخاری میں کہاں ہے، مسلم میں کہاں ہے؟ میں خود بخاری ہوں، میں خود مسلم ہوں، میرا کہنا مان دو۔ اس طریقے سے آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ مطلب بتانا یہ چاہتے تھے میں بخاری میں مسلم کا مطلب کیا؟ بخاری میں بھی جانتا ہوں، بخاری میں بھی پڑھا ہوا ہوں، مسلم میں بھی جانتا ہوں، وہ میں بھی پڑھا ہوا ہوں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بخاری میں ہے وہی مانے، جو مسلم میں ہے وہی مانے، اور احادیث کا سارا دار و مدار بخاری اور مسلم میں ہی نہیں ہے، دیگر اور کتب احادیث بھی ہیں۔ خیر یہ ساری تفہیم کو آپ نے صرف 2 جملوں میں بتا دیا۔ تو ہمارے اساتذہ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ جملہ سن کر وہ عرب کے عالم لاجواب ہو گئے اور شرمندگی سے سر جھکا لیے۔ تو حاضرین، حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ مکہ مسجد میں خطابت فرماتے تھے۔ مکہ مسجد میں خطابت فرماتے تھے۔ دیکھیے ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی دینداری کیسی اور بزرگوں کا ادب کیسا بجا لاتے ہیں، یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مشہور ہے حضرت سیدنا محدث اکرم عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن صبح کے اولین وقت میں مکہ مسجد تشریف لے جاتے تھے اور رو بقبلہ بیٹھ جاتے ہیں، اوراد و وظائف میں، درود پاک کی تلاوت میں، اور حزب اعظم جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ادعیہ کی دعاؤں کی، اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ جمعہ تک اسی طرح آپ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ تقریباً اشراق کے بعد تشریف لے جاتے تھے، یعنی 7-8 بجے، 8 بجے بھی مان لیا جائے تو اس وقت سے لے کے نماز جمعہ ختم ہونے تک ایک ہی جگہ حضرت محدث اکرم بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ جس وقت خطاب فرماتے تھے، مکہ مسجد کے خطیب تھے، تو وہ جمعہ کے اذان سے پہلے مسجد کو آتے تھے تیار ہو کر بالکل۔ حضرت محدث اکرم جہاں بیٹھے ہوئے قبلہ رو بیٹھتے تھے آپ ممبر کے سامنے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے ان کو رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت محدث اکرم کے سامنے رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، جب تک حضرت تلاوت میں رہتے خاموش، جو پڑھ رہے ہیں وہ سنتے، بات نہیں کرتے کچھ، مگر حضرت جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ کر سنتے تھے۔ حضرت پڑھتے تھے تو وہ سن لیا کرتے تھے۔ جب خطبے کا وقت ہوتا تب عرض کرتے حضرت اجازت ہے خطبے کی، تو حضرت محدث اکرم اجازت عطا فرماتے تو اٹھ کر آپ خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے جاتے تھے۔ اتنا ادب اپنے وقت کے اولیاء اور بزرگوں کا حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ تو حاضرین غور کیا جائے، ایک تو سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ نماز جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں مسجد میں آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری دکان چل رہی ہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، دیکھیں گے وہ خطیب صاحب عربی جب بولتے نہیں تب آئیں گے، کیونکہ معلوم ہے اب عربی بولنے لگے خطیب صاحب، جب تک اردو بولتے کوئی آتے نہیں، جب عربی بولنے لگتے تو سنے آتا تب بولتے لوگ ہاں اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم پہنچیں گے، تب تک نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسلاف کو دیکھیے، زندگیاں ان کی دیکھیے، ایک جمعہ کے دن نماز جمعہ سے 1 گھنٹہ پہلے ہم اپنی دکان اپنا کاروبار بند نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے تھے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ 3 مہینے تک دکانیں بند کرا دیا۔ تم نماز جمعہ کے لیے دکان نہیں بند کرتے، اللہ تعالیٰ بتا دیا، دیکھو ہم کیسا بتاتے ہیں، کاروبار میں رہتے، مسجد کو جلدی نہیں آتے، بازار ہی بند کرا دیا۔ سمجھنا چاہیے، نصیحت لینا ان حالات سے کہ ہماری طرز زندگی کیسی بدلی ہوئی۔ خیر تو حاضرین، ایک تو وہ سبق، دوسرا وقت کے امام ہے، مصلی پر کھڑے رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، مصلی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہاں کھڑا ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، واقعی طور پر ہونا یہ چاہیے جب مصلی پر قدم رکھتے ہیں تو دل سے مصلی کو چوم لیا جائے، کیونکہ یہ مقدس مقام ہے، اللہ تعالیٰ وہاں ٹھہرنے کی توفیق دے رہا ہے، قابل بنایا، رب کا بڑا احسان ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، وہ نعمت رکھتے ہیں مگر اپنے مصلی پہ آ کے نہیں بیٹھتے، وقت کے ولی حضرت محدث اکرم کے سامنے بیٹھتے ہیں، ادب بجا لاتے ہوئے حضرت کیا پڑھ رہے ہیں وہ سنتے ہیں۔ وہ خود بھی پڑھ سکتے تھے نا، لیکن وہ ایک ولی کی زبان سے درود سننا چاہتے تھے، ولی کی زبان سے حزب اعظم سننا چاہتے تھے، یہ ادب تھا ان کا، بزرگوں کا۔ آئے حضرت بیٹھے چلے گئے، ہمارے کو کیا کرنا ہے، یہ معاملہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کے در پہ بیٹھنے سے کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں۔ بہرحال حاضرین، حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ جامعہ نظامیہ کے شیخ الادب اور شیخ الحدیث دو عہدوں پر فائز تھے، استاذ بھی تھے، طالب علم بھی تھے پہلے، اور اس کے ساتھ آپ کی زندگی کا ایک حال اور ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ سادگی دیکھیے، علماء کرام میں بڑی سادگی ہوتی ہے، اس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے عام طور پر۔ اب اگر ہم میں نہیں ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے، جو علم سیکھ رہے ہیں، جو علم سیکھ چکے ہیں، جو علم کے میدان میں آئے ہیں،
اگر بزرگوں کا طور طریقہ نہیں لیتے، ہمارے اسلاف ہمارے اساتذہ کی صورت اگر نہیں بناتے تو پھر یہ علم بیکار ہے۔ ان کی سادگی دیکھیے، کیسے سادہ دل لوگ تھے، سادہ لوح لوگ تھے۔ حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے جامعہ نظامیہ روزانہ رکشے میں آتے تھے اور رکشے والے کو ایک چارانے دیتے تھے، چونی دیتے تھے۔ اس وقت جو کرایہ لگتا تھا، کبھی رکشہ نہیں ملتا تو پیدل آ جاتے تھے۔ جامعہ نظامیہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو طالب علم ملتا اسے وہ چارانے دے دیتے اور فرماتے کہ یہ رکشے والے کی مزدوری تھی، وہ نہیں ملا، تم کھا لو اور تم خوشی منا لو۔ چارانے کوئی اس وقت معمولی بات بھی نہیں تھی، ہو سکتا ہے اس زمانے کے 30-40 روپے کے برابر ہے، عام طور پہ کرایہ اتنا ہی تو لگتا ہے آج کل۔ تو ایک پڑھنے والے طالب علم کے لیے 30-40 روپے اس وقت بھی بڑی بات ہے۔ تو حاضرین، اس طریقے سے طریقہ یہ تھا کہ آج بچت ہوئی سمجھ کر وہ پیسے اپنی جیب میں نہیں رکھتے، کسی کے کام میں لاتے، خاص طور پر دینی علم حاصل کرنے والوں کے حوالے کر دیتے۔ اور آپ کا یہ بھی طریقہ تھا کہ آپ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا، حضرت کو جانتے تھے لوگ، مکہ مسجد کے خطیب صاحب سارے لوگ جانتے تھے، تو راستوں سے کہیں بھی آپ گزرتے تو کوئی بھی حضرت سے آ کے پوچھتا، حضرت یہ مسئلہ ہے، یہ سوال ہے، میرا جواب دیجیے۔ خود عالم دین ہے، محدث ہیں، ادیب ہیں، لیکن فرماتے کہ سوال کا جواب دینا مفتی کا کام ہوتا ہے۔ آپ مسائل جانتے تھے مگر سادگی ہے یہ، وہ جو دارالافتاء میں جامعہ نظامیہ میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھو۔ اور اس کے بعد جب وہ جانے لگتا تو پوچھتے، پیسے ہے نہیں ہیں، کیونکہ فتویٰ لینے کے لیے فیس لگتی ہے، کوئی بڑی فیس نہیں تھی، اس وقت بھی چارانے تھے، اور اس وقت بڑی مشکل سے 100 روپے ہے۔ ماشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو روزانہ 100 روپے کے تو چاکلیٹ دلا دیتے، 50 روپے کی تو آئس کریم کھلا دیتے۔ زندگی میں ایک بار 100 روپے دے کے کبھی فتویٰ نہیں لی، مسئلہ نہیں معلوم کرے کبھی۔ خیر، وہ فیس لگتی ہے کیونکہ دفتری کام ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے، چھاپنا ہوتا ہے، اور وہ لیٹر ہیڈ بنانا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، 100 روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ خیر جو بھی ہے، تو جو فیس لگتی ہے، فرماتے پیسے ہیں۔ اگر وہ کہتا غریب ہوتا اور کہتا کہ حضرت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اسے چارانے دے، تو فرماتے یہ فیس ہے، تو جا ادا کر لے، چونکہ میرے سے پوچھا تھا نا، میں جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ میں عہدے پہ نہیں ہوں، عہدے پہ نہیں ہوں، عالم ہے مگر عہدے پہ نہیں ہے، اس لیے جواب نہیں دیتے۔ یہاں سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے مفتیاں ہو گئے، سوشل میڈیا پہ دیکھو آپ، ہر گونگا بھی بولنے لگتا، جس کو لکھنا نہیں آتا وہاں پہ کھٹ کے چلاتا، قلم پکڑنا نہیں آتا مگر وہاں پہ ٹائپنگ کرتا برابر، جو من میں آیا بول دیتا، اپنی فیلڈ کی بات نہیں ہے بول دی۔ دیکھیے کوئی انجینئر انجیکشن دینے کو کبھی نہیں گیا، اور کوئی ڈاکٹر اینٹ لگانے کو نہیں بیٹھا کبھی، گھر کا نقشہ نہیں بنایا۔ پھر یہ جاہل عوام علماء کے کام کیوں کر رہی ہے؟ کیوں کر رہی ہے علماء کے کام؟ بڑے بڑے علماء کو مشورے دے رہے ہیں لوگ آج کل، یہ مول صاحب ایسا نہیں کرنا تھا، وہ مول صاحب ایسا نہیں کرنا تھا۔ یہ تو ایسے ہی بات ہے جیسے کوئی بڑی اچھی تعمیر بہترین انجینئر کی بلڈنگ کو دیکھ کر بولا کہ یہ کلر صحیح نہیں ہے، وہ کھٹکا صحیح نہیں ہے، یہ پلر صحیح نہیں لیا۔ انجینئر بولتا تیرا کام جھاڑو دینا ہے تو جھاڑو دے، میرے کو جو کام کرنا تھا وہ میں کر رہا ہوں۔ تو آج عوام علماء کو بول رہی ہے، ایک عالم دین ہے، ادیب ہے، محدث ہے، اپنے وقت کے محدث ہیں حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ کے، مگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو فرماتے مفتی صاحب سے پوچھو۔ اس کو کہتے ہیں ذمہ داری کا احساس۔ اور اسی موقع پر کہا گیا ایک محاورہ، ہمارے دکن کا محاورہ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، ہر کام میں دخل، ہر کام میں خلل، یہ ہوتا ہے لوگوں کا معاملہ، ہر کام میں دخل، ہر کام میں خلل۔ اور ہماری قوم کا خلل اندازی اگر آپ کو دیکھنا ہے، نکاح کے وقت، جنازے کے وقت، یہ 2 وقت پورے قوم عالم بنی ہوئی رہتی، مولانا پیچھے ٹھہرے ہوئے رہتے، لوگوں کے مشورے چلتے رہتے، نہیں ایسا کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، یہ کرو، ساری ہمدردی 2 موقع پہ آتی لوگوں کی۔ خیر حاضرین، سبق مل رہا ہے بزرگوں کی زندگی سے، ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے، علماء کے تذکرے، ان کی زندگی کے حالات پڑھنا سننا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے دین کا درد کیسا ہے۔ حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، اس زمانے میں ایک مرتبہ کرفیو نافذ ہو گیا تھا۔ تو جب کرفیو نافذ ہو گیا تھا تو اس درمیان میں جمعہ کا دن بھی آیا، جمعہ کا دن بھی آیا۔ تو حضرت جمعہ کے دن ہمیشہ جس وقت نکلتے تھے اپنے گھر سے،
जुमा की पूरी तैयारी करके घर से निकल गए, ऐलान है कर्फ्यू है, नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, लेकिन आप अपने घर से निकलते हैं हज़रत हाजी मुनीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और गली कोचों में ऐलान करते निकलते हैं, मुसलमानों कर्फ्यू हुकूमत ने लगाई है, अल्लाह ने नहीं। आज जुमा का दिन है, अल्लाह की तरफ से मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, आओ नमाज जुमा की तरफ, फिर तुम क्यों घर में बैठे हुए हैं? गली कूचों से ये ऐलान करते हुए अपने घर से मक्का मस्जिद तक न आए। और जब मस्जिद में दाखिल हुए, अव्वलीन वक्त में एक सफ़ थी मस्जिद में। उस ज़माने में पहले वक्त में भी एक सफ़ होती थी, अब तो मस्जिदें खाली है। खुतबा देने लगे तो मस्जिदें भरने लगती, मस्जिदें बाद में भरती, खुतबे के वक्त पहले वज़ू खाना तहारत खाना भरता, फिर उसके बाद मस्जिद भरने लगती। ये तनज़्ज़ुल है हमारा, इसको देखना चाहिए। हमारे हाल बदल गए, औसाफ बदल गए, कैफियतें बदल गई, जिसकी वजह से ज़माना बदल गया। ये तब्दीलियाँ यूँ ही नहीं आती। देखिए, जब कोई चीज़ टेढ़ी हो जाती है तो हथौड़े से सीधा करना पड़ता है। तो ये कौम टेढ़ी हो गई है, इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसे हथौड़े मारने वालों को रखा ताकि हम सीधे हो जाएं। हम सीधे हो जाएं खुद ब खुद, कोई जालिम नहीं रहेगा, कोई शिकायत नहीं रहेगी। नया नहीं है, 1000 साल पुराना है। फिर 1000 साल से मुसलमान अच्छा था, पिछले 100 साल से क्यों बिगड़ा हुआ है? यही वजह है, दिल बिगड़ गए, हालात भी बिगड़ गए। तो उस वक्त एक सफ़ मस्जिद थी, कर्फ्यू का आलम था, जुमा के अव्वलीन वक्त में एक सफ़ थी। मस्जिद में दाखिल होने के बाद हज़रत हाजी मुनीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से इतने आंसू निकले थे, आंखें डुबडुबा जाते हैं, फर्श गीला हो जाता है। और आप दुआ करते हैं, परवरदिगार ये कैसा हाल आ गया मुस्लिम कौम पर। जुमा के दिन इतने लोग मस्जिद में, हमारी कौम को अल्लाह तौफीक दे, समझ दे। रो दिया करते थे, मस्जिदों को वीरान देखकर रोते थे और अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश करते थे कि मस्जिद आबाद हो जाए। इस दौर में हज़रत हाजी मुनीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमें सबक दे रही है, मोमिन कैसा होता है और किस तदबीर से मस्जिदों को आबाद करता है।